بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ۔ دنیا میں کئی راجا شہنشاہ ہوئے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے تھے کسی کو یاد ہی نہ رہا۔ ہندوستان میں کئی بادشاہ ایسے بھی ہوئے جنہوں نے صرف دھرتی پر نہیں بلکہ دلوں پر راج کیا ہے۔ ذکر سب سے اچھے راجا کا کیا جائے تو یہ بہت مشکل ہے، کیونکہ ایسا کوئی ایک نام نہیں ہے۔ ایسے ناموں کی لسٹ بہت لمبی ہے، انہیں لوگ آج یاد کرتے ہیں اور آگے بھی بھول نہیں پائیں گے۔ ان میں سے ایک نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ اپنی حکومت میں اپنے فیصلوں سے بڑے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر ابن الخطاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پرمکھ 4 صحابہ ساتھیوں میں سے تھے۔ وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ چنے گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق نام کی ڈگری دی تھی، جس کے معنی سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار میں ان کا رتبہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشدین میں دوسرے خلیفہ چنے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشدین میں سب سے سفل خلیفہ ثابت ہوئے۔ مسلمان ان کو فاروق اعظم تتھا امیر المومنین بھی کہتے ہیں۔ یورپی لیکھکوں نے ان کے بارے میں کئی کتابیں لکھی ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہان کی ڈگری دی ہے۔ پرسدھ لیکھک مائیکل ایچ ہارٹ نے اپنی پرسدھ پستک دی 100 دنیا کے سب سے پربھاوت کرنے والے لوگ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شامل کیا ہے۔ شروعاتی زندگی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنم مکہ میں ہوا تھا۔ یہ قریش خاندان میں سے تھے۔ لاعلمی کے دنوں میں ہی لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا، جو کہ اس زمانے میں عرب لوگ لکھنا پڑھنا بیکار کا کام سمجھتے تھے۔ ان کا قد بہت اونچا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے مشہور پہلوانوں میں سے ایک تھے، جن کا پورے مکہ میں بڑا دبدبہ تھا۔ حضرت عمر سالانہ عمر فاروق پہلوانی کے مقابلوں میں حصہ لیتے تھے۔ آرمبھ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے کٹر دشمن تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مارنا چاہتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع میں مکہ میں بت پرستی کرتے تھے۔ اسلام قبول کرنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں ایک مالدار پریوار میں سے تھے۔ بہت بہادر تتھا دلیر ویکتی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کو پسند نہیں کرتے تھے، نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو، پرنتو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شام کعبے کے پاس جا کر اللہ سے دعا کی کہ اللہ حضرت عمر کو یا ابو جہل دونوں میں سے جو تجھے عزیز ہو ہدایت دے۔ یہ دعا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلے تھے۔ راستے میں نعیم نام کا ایک شخص ملا، جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ ان کی بہن تتھا ان کے شوہر اسلام لا چکے ہیں۔ حضرت عمر غصے میں آ کر بہن کے گھر چل دیے۔ وہ دونوں گھر پر قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر ناراض ہو کر ان دونوں کو مارنے لگے، مگر ان کی بہن نے کہا ہم مر جائیں گے لیکن اسلام نہیں چھوڑیں گے۔ بہن کے چہرے سے خون ٹپکتا دیکھ کر حضرت عمر کو افسوس ہوا اور غلطی کا احساس ہوا۔ کہا کہ میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، اس کو اپمانت نہیں کروں گا۔ وعدہ کیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پڑھا تو بولے یقیناً یہ خدا کا کلام ہے، کسی انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہو سکتی، ایک معجزے کی طرح۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کے سچ کو قبول کر لیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ اب سب مل کر نماز کعبے میں پڑھیں گے، جو کہ پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دشمن تھے، لیکن اب وہ اسلام کے حفاظت کرنے والے بن گئے۔ مدینے کی ہجرت مکہ والوں نے کمزور مسلمانوں پر ستم تیز کر دیے، جس کو دیکھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے مدینہ جانے کا حکم دیا۔ سارے مسلمان چھپ کر مدینے کی طرف ہجرت کرنے لگے۔
مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے دلیر تھے، اپنی تلوار لی، تیر کمان لیا، کعبہ کے پاس پہنچ کر طواف کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر کہا جو اپنی ماں کو اپنے پر رلانا چاہتا ہے، اپنے بچے کو یتیم تتھا اپنی بیوی کو بیوہ بنانا چاہتا ہے تو اس جگہ ملے۔ کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر کے ہجرت کی۔ مدینہ کی زندگی۔ مدینہ اسلام کا ایک نیا مرکز بن چکا تھا۔ سن ہجری اسلامی کیلنڈر کا نرمان کیا جو اسلام کا پنچاگ کہلاتا ہے۔ 624 عیسوی میں مسلمانوں کو بدر کی جنگ لڑنی پڑی، جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اہم کردار نبھایا۔ بدر کی جنگ میں مسلمانوں کی فتح ہوئی تتھا مکہ کے مشرکوں کی ہار ہوئی۔ بدر کی جنگ کے 1 سال بعد مکہ والے ایک جٹ ہو کر مدینے پہ حملہ کرنے آ گئے۔ احد نامک پہاڑی کے پاس جنگ ہوئی۔ جنگ کے شروع میں مسلم سینا بھاری پڑی، لیکن کچھ کارنوں سے مسلموں کی ہار ہوئی۔ کچھ لوگوں نے افواہ اڑا دی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، تو بہت سے مسلم گھبرا گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تلوار پھینک دی، کہنے لگے اب جینا بیکار ہے۔ کچھ دیر بعد پتہ چلا کہ یہ ایک افواہ ہے، تو دوبارہ کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد جنگ خندق میں ساتھ رہے، انت میں مکہ بھی فتح ہو گیا۔ اس کے بعد بھی کئی جنگوں کا سامنا کرنا پڑا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات۔ سن 632 عیسوی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو الوداع کہہ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تتھا کچھ لوگ یہ یقین ہی نہ رکھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہو سکتی ہے۔ یہ خبر سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہوش کھو بیٹھے، اپنی تلوار نکال لی تتھا زور زور سے کہنے لگے کہ جس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو گئی ہے، میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ اس نازک موقع پر تبھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو ایک خطبہ دیا جو بہت مشہور ہے۔ جو بھی کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ وہ ہمارے بیچ نہیں رہے، تتھا جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے یہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے، کبھی مرنے والا نہیں ہے۔ پھر قرآن کی آیت پڑھ کر سنائی۔ حضرت عمر فاروق اعظم دنیا کو ایسے سسٹم دیے جو آج میں پرچلت ہے۔ سن ہجری سال کی شروعات کی، اذان دینے والوں کی تنخواہ مقرر کی، مسجدوں میں روشنی کا انتظام کیا، پولیس کا شعبہ بنایا، ایک مکمل نیائے ویوستھا کی استھاپنا کی۔ حضرت عمر کا نیائے اتنا سچا اور مثالی تھا کہ سچے نیائے کو فاروقی نیائے کے نام سے جانا جانے لگا۔ سچائی کے نظام کی شروعات کی، فوجی چھاونیاں بنوائی اور فوج کا شعبہ قائم کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا میں پہلی مزدوروں، بیواؤں اور بے آسراؤں کے بھتے اور وظیفے جاری کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا میں پہلی بار حکمرانوں، سرکاری کارندوں اور اصول دیا۔ حضرت عمر نے بے انصافی کرنے والے ججوں کو سزا دینے کا پراودھان بھی شروع کیا۔ حضرت عمر نے دنیا میں پہلی بار آفیسر رینک کا اتردائتو طے کیا۔ حضرت عمر راتوں کو تجارتی قافلوں کی چوکیداری کرتے تھے۔ حضرت عمر کے بارے میں کچھ اور جانکاری۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا تھا کہ جو حکمران نیائے کرتے ہیں وہ راتوں کو بے خوف سوتے ہیں۔ حضرت عمر کی مہر پر لکھا تھا، عمر نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان پر کبھی 2 سالن نہیں رکھے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر سر کے نیچے اینٹ رکھ کر سو جاتے تھے۔ سفر میں جہاں کہیں نیند آتی پیڑ پر چادر تان کر اس کے نیچے ننگی زمین پر لیٹ جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرتے پر 14 پیوند تھے، جس میں ایک چمڑے کا بھی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موٹا خوردرا کپڑا پہنتے تھے، نرم و باریک کپڑے سے نفرت تھی۔ حضرت عمر جب بھی کسی کو سرکاری عہدے پر تعینات کرتے، اس کی کل پونجی کا اسسمنٹ کر اپنے پاس لکھ لیتے اور فیوچر میں جب کبھی پونجی میں بڑھوتری پاتے تو اس کا حساب مانگتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو گواہ بناتے تو اسے نصیحت کرتے، کبھی ترکی گھوڑے پر مت بیٹھنا، باریک کپڑے مت پہننا، چھنا ہوا آٹا نہ کھانا
اور کسی فریادی پر دروازہ بند نہ کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ظالم کو معاف کر دینا مظلوموں پر ظلم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اکثر سوچتا ہوں کہ عمر کیسے بدل گیا۔ شہادت کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قرض تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکیلا گھر بیچ کر اسے ادا کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے اکیلے ایسے حاکم تھے جو کہا کرتے تھے میرے دور میں اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو اس کی سزا عمر کو بھگتنی ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کی یہ حالت تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو ملک ایک دور علاقے کا ایک چرواہا بھاگتا ہوا مدینہ پہنچا اور چلاتے ہوئے بولا لوگوں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا تم مدینہ سے ہزاروں میل دور جنگل میں رہتے ہو، تمہیں اس حادثے کی خبر کس نے دی؟ چرواہا جواب میں بولا جب تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے میری بھیڑ جنگل میں بے خوف پھرتی تھی، کوئی درندہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا، لیکن آج پہلی بار ایک بھیڑیا میری بھیڑ کا بچہ اٹھا کر لے گیا۔ میں نے بھیڑیے کی ہمت سے جان لیا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن افسوس آج ہم یہ بھول گئے کہ کوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ آمین یا رب العالمین۔